صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھٹیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا دور چاہے تو ابھی میرے دل کے دلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا قسمت ملا پیچوں سو ہزار گجے یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کیوں بھلا بیکار کی باتیں کریں احمد مختار کی باتیں کریں کیوں بھلا بیکار کی باتیں کریں سید ابرار کی باتیں
مشکات کی باتیں کریں، شمع دل مشکات کی باتیں کریں، جب سمجھ میں کچھ نہ آئے آپ کے، جب سمجھ میں کچھ نہ آئے آپ کے، رب کے اس محبوب کی باتیں کریں، رب کے اس محبوب کی باتیں کریں، جن کی نعتیں پڑھ کے دل کو سکھ ملے، جن کی نعتیں پڑھ کے دل کو سکھ ملے، آؤ اسی غمخوار کی نعتیں پڑھیں، آؤ اسی غمخوار کی نعتیں پڑھیں، دل تو اپنا ہے تو بس ان کے لیے، آؤ اسی دلدار کی باتیں کریں، آؤ اسی دلدار کی باتیں کریں، معبد نے جو دیکھا ہے انہیں، معبد نے جو دیکھا ہے انہیں، آؤ انہیں لمحات کی باتیں کریں، آؤ انہیں لمحات کی باتیں کریں، اہل حق ہی کرتے ہیں ان کی ثنا، اہل حق ہی کرتے ہیں ان کی ثنا، اہل حق ہی کرتے ہیں ان کی ثنا، کیا کریں بس یار کی باتیں کریں، کیا کریں بس یار کی باتیں کریں، آگے مجھ پہ اے آقا کرم تم نے کیا، مجھ پہ اے آقا کرم تم نے کیا، اب تو بس محبوب کی باتیں کریں، اب تو بس محبوب کی باتیں کریں، مکہ اور طیبہ دکھایا مجھ کو پھر، مکہ اور طیبہ دکھایا مجھ کو پھر، کیوں نہ اس گلزار کی باتیں کریں، کیوں نہ اس گلزار کی باتیں کریں، آیا تطہیر ہے جن کے لیے، آیا تطہیر ہے جن کے لیے، شاہ کے گھر بار کی باتیں کریں، شاہ کے گھر بار کی باتیں کریں، رب کرے اس گھر کی پاکی کا بیان، رب کرے اس گھر کی پاکی کا بیان، آقا کے گھر بار کی باتیں کریں، آقا کے گھر بار کی باتیں کریں، راحت آتی ہے نبی کے ذکر سے، راحت آتی ہے نبی کے ذکر سے، کیوں بھلا بیکار کی باتیں کریں، کیوں بھلا بیکار کی باتیں کریں، جو یہاں غیروں کو بھی کرتے عطا، جو یہاں غیروں کو بھی کرتے عطا، بس اسی سرکار کی باتیں کریں، بس اسی سرکار کی باتیں کریں، طیبہ کا ہم کو سفر پھر ہو عطا، طیبہ کا ہم کو سفر
علیہ السلام ہو جائے گی. اب جنت میں جانے والے کام کا کون کریں گا؟ جنت میں جانے والے کام کریں گا جنت کے خواہش لے کے بیٹھے ہوں گے. یاد رکھیے یہ جسم جو ہمیں اپنے گھر سے اپنی دکان سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لے کر آپ کو جنت میں لے کے جائے گا. بھائی یہ سوچیے جنت میں جانے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. جنت کی بلے سب سے بڑی جو نعمت ہوگی نا، دیکھیں جنت میں جانا بہت بڑی نعمت ہے. جنت میں جانے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہوگی نا وہ اللہ کا دیدار ہے. وہاں پر بھی لوگ جو ہے نا علماء کرام کے مرہون منت ہوں گے کہ جناب آپ بتائیں اب کیا کریں؟ تو علماء کرام فرمائیں گے کہ اللہ کا دیدار مانگو، اللہ کا دیدار مانگو. اللہ سے محبت کتنی بڑی چیز ہے، آئیے سنتے ہیں. حضرت ایک مختصر حدیث مبارکہ آپ کی خدمت پیش کرنے لگا ہوں جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو سنائی اور انہیں سبق دیا کہ دنیا میں مقام و مرتبے اور منصب کی خواہش کرنا فضیلت کی بات نہیں بلکہ تقوی اختیار کرنا، متقی بننا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ متقیوں کے قریب ہے. ان اللہ قریب من المحسنین، احسان کرنے والوں کے ساتھ، متقیوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ. غنی بننا، غنی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مالدار ہونا شرط نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دل کا غنی ہونا شرط ہے. بتھیرے مالدار وہی صدقہ خیرات نہیں کرتا، اور یہاں پہ غریب ہے وہ اگر 100 روپے کماتا ہے تو 10-20 روپے اللہ کی راہ میں دے ہی دیتا ہے. یہ توفیق کی بات ہے، اللہ کی توفیق جس کو اللہ توفیق دے. گمنام رہنا، اپنی واہ نہ چاہنا، میں کچھ بھی نہیں، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سمال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کا پڑھا، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اپنے آپ کو گمنام رکھیں، ہڈن رکھیں، اپنے آپ کو آشکار نہ کریں. میں یہ، میں وہ، میں یہ فلانا، میں تو یہ بلڈنگ ہے، میں تو یہ بینک بیلنس ہے میرا، یہ میں کچھ نہیں، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرانے، سراپا خطا ہوں نگاہ کرانے، حضور آپ کا ہوں نگاہ کرانے. اپنے آپ کو گمراہ رکھنا. فضیلت کی باتیں یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں. اس حدیث پاک سے 3 باتیں جو ہے نا معلوم ہیں. جس بندے کے اندر یہ 3 اوصاف پائے جائیں اللہ پاک اس بندے سے محبت فرماتا ہے، اور جس سے اللہ محبت فرمائے اس کے دوارے میں آتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم ان 3 اوصاف کی علیحدہ وضاحت سننے کی سعادت حاصل کریں، ایک دو بات ذہن نشین رکھیے. پہلی بات یہ کہ اللہ پاک کی بندے سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد الغزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے اس کا ایک مطلب یہ بیان فرمایا کہ اللہ پاک کی اپنے بندے سے محبت یہ ہے، اللہ پاک بندے کے لیے اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں؟ یہی تو دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یا اللہ ہم پر اپنے رحمت کے دروازے کھول، اپنے قرب کے دروازے کھول. ایک دوسرا جو اس مقام پر ذہن نشین رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا اللہ پاک سے محبت کرنا، انسان کا اللہ سے محبت کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی شان و عظمت کی بات ہے. لیکن اس سے زیادہ فضیلت یہ ہے، عظمت و شان والی یہ بات ہے کہ بندہ اللہ اپنے بندے سے محبت فرمائے. میں تو کہتا ہوں ربی اللہ میرا رب ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں. بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ منقول ہے، وہ میں پیش کرنے لگا ہوں. اب اس کی جو ہے نا وہ صحت کیا ہے، یہ کتنی کبھی بات ہے، وہ کتابوں میں لکھی نہیں یہ بات. بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے. مرنے کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے جب فرشتے میرے پاس آئے، اچھا یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب بندے کے ساتھ، یہ میں پہلے بتا دوں. اب وہاں پہ کیا معاملات ہوتے ہیں، اس میں ذہن نہیں گھمانا، آپ نے اپنا ذہن فضول میں نہیں گھمانا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اللہ اور اس کے بندے کی قرب کی باتیں. کیا بات ہے یہ؟ اللہ اور اس کے بندے کی قرب کی باتیں، جو ابھی ہے نا اپنے قرب کے دروازے کھول لیتا ہے، اس میں سے یہ ایک بات ہے. فرمانے لگے فرشتے میرے پاس آئے، پوچھا من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ آپ فرمانے لگے اے فرشتے، ساری عمر باجزید کہتا رہا ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ. اور جائے رب سے ہی پوچھو کہ باجزید یہ تیرا بندہ ہے یا نہیں؟ جاؤ رب سے بھی پوچھو کہ یہ باجزید تیرا بندہ ہے یا نہیں؟ باجزید تو کہتا رہا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. اب اللہ سے پوچھو کہ باجزید تیرا بندہ ہے یا نہیں؟ یہ ہے قرب کی منزل. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، عاطف غیب سے آواز آتی ہے، اے فرشتوں میرے اس بندے کو چھوڑ دو. اب آپ کہیں آپ کی قبر کی بات نہیں، باتیں ہو رہی ہیں، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. ورا میں باتیں بھائی، یہ چینل ہے اللہ اس کے بندوں کا، دنیا دار کا چینل نہیں ہے. یہاں پر دنیا میں بڑا کچھ ہو جاتا ہے. میرا فون جو ہے نا، میرا موبائل فون ہر چیز کی خبر دیتا ہے. میں بیٹھے میں اپنا فون کر رہا ہوں، بیچ میں کوئی تار بھی نہیں ہے. ممکن ہے اور تار کوئی نہیں ہے بیچ میں بات کر رہا ہوں، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے. کوئی اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کا رابطہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں اعتراض کرو، اس میں کیوں نہیں اعتراض ہے؟ اللہ بندہ تو بندہ ہے، بندہ اپنے خالق سے محبت کرے، اپنے مالک سے محبت کرے، اپنے رب سے، اپنے پالنے والے سے، اپنے رزاق سے محبت کرے. یہ بندے کا حق بنتا ہے. مگر اللہ پاک رب ہو کر، خالق اور مالک ہو کر اپنے بندے سے محبت کرے، یہ بڑی شان کی بات ہے. یا اللہ ہم تیرے سے محبت کرتے ہیں، تو بھی ہم سے محبت کرتے. دعا کرتے ہیں، کیا کرتا ہے آپ کا؟ کچھ نہیں جائے گا، عمر کو نصیب ہو جائے گا. ہاں بخاری شریف کے حدیث میں بات کرتا ہوں، ایک حدیث قدسی جو میں اکثر بیان کرتا ہوں، میں بہت بیان کرتا ہوں اس حدیث کو، مجھے بہت محبت اس حدیث سے، یقین کریں بہت لگا ہوگا. وہ آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَا عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. کرتا بولے صحیح، میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ نوافل پڑھ لیا قرب مل گیا، نہیں، کرتا رہتا ہے. حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اللہ سے محبت کرنے لگتا ہوں. کس چیز کی نوافل کرتا ہوں؟ کس چیز کی کثرت کرتا ہے؟ کس چیز کی؟ فرض چھوڑے گا، وہ فرض چھوڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے. آگے فرمایا فَإِذَا أَحَبَّتُهُ، بس جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں تو كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس بندے کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، اس بندے کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَاهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس بندے کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس بندے کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے وَفُؤَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، میں اس بندے کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا سمجھتا ہے. وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اور میں اس بندے کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے. إِن دَعَانِي أَحْبَبْتُهُ، اگر وہ بندہ مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا پوری کرتا ہوں. وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، اور اگر بندہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ ضرور عطا کرتا ہوں. یہاں پر آپ نے بات سنی،
یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت فرما رہا ہے، کتنا تذکرہ کر رہا ہے. اللہ فرما رہا تھا میں اس کا ہو جاتا بس کافی اس کے لیے، اس بندے کے لیے کافی تھا. یا اللہ تو اپنے بندے کا ہو جاتا ہے کافی ہے. اب اتنی ڈیٹیل کیوں، اتنی وضاحت کیوں، اتنی تفصیل کیوں پیش کی گئی؟ بندے کو پتہ تو لگے تب محبت کر رہا ہے. بندے کو پتہ تو لگے. ون سائڈڈ محبت ہوتی ہے، ون سائڈڈ محبت بندہ کرتا پوری نہ پوری کرتا بندے پوری کرتی بندے نال محبت. یہ تو ہی دنیاوی محبت، نفسانی خواہشات کی محبت کو اگر ہو تو نفسانی خواہشات تو یہ تو ناجائز حرام گناہ کا کام، جہنم میں جانے والا کام. اور اگر وہ اللہ سے محبت، اس کو کہتے ہیں ایک ہوتی ہے عشق مجازی، وہ ہے بندوں سے محبت کرنا، اور ایک ہے عشق حقیقی، اللہ سے محبت کرنا. اللہ کے بندوں سے، اللہ کی وجہ سے اللہ سے محبت، اللہ کی وجہ سے اللہ کے بندوں سے محبت کرنا عشق حقیقی کہلاتا ہے. اللہ کی محبت میں آ کر بندوں سے محبت کرنا یہ عشق حقیقی کہلاتا ہے. اب اگر ڈائریکٹ محبت میری، میں اس سے کرتا ہوں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں، یہ مجھے کھلاتا ہے، میں اس کو چائے کھلاتا ہوں، یہ مجھے کھلاتا ہے، میں اس کو دیتا ہوں، یہ پیسے دیتا ہوں، یہ مجھے پیسے دیتا ہے. ہاں اللہ کی رضا کے لیے میں اگر یہ اس کو کچھ چیز دوں، میں اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں، تو یہ ہے اللہ کی رضا. ایسوں کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، ایسوں کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اے عاشقان رسول، اس حدیث پاک کے مطابق اللہ کا بندے کے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل، زبان بن جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ معاذ اللہ اللہ بندے کے اندر سرایت کر جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے. نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور کا مظہر بن جاتا ہے، اللہ کے نور کا مظہر بن جاتا ہے. وہ جو کہتا ہے پھر اس کا کہنا بندے کا کہنا نہیں، رب کا کہنا ہوتا ہے. اس کا دیکھنا نہیں، رب کا دیکھنا ہوتا ہے. اب اس بات کو نا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ نا، وہ جو جمعے کے دن آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں تو ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پہ گئے، وہ سارا کچھ معاملہ آپ نے سنا ہے، وہ سارا اس بات اس حدیث کے اوپر لے آئے ہیں. وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، فنا فی اللہ، اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے. پھر اس کی اعضاء میں جو طاقتیں ہیں وہ رب کی طاقت آ جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت آصف بن برخیہ نام سنا آپ نے؟ حضرت آصف بن برخیہ نام سنا؟ سلیمان علیہ السلام کی یہ دور کے امتی ہیں اور ولی ہیں. فلک جھپکنے میں ہزاروں میل کے فاصلے پر، 3 میل کے فاصلے پر، 3 میل کے فاصلے پر، کتنے میل کے؟ 3 میل کے فاصلے پر وہ جو تخت تھا وہ آپ جو ہے یمن سے ملک شام، 3 میل کا فاصلہ تو وہ حضرت چونٹی کا ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ جو چونٹی نے آواز سنی تھی، آپ نے یمن سے ملک شام تخت موجود تھا تو وہ اس کو لے آئے تھے، اس کو حاصل کرنا ہے. اللہ پاک کی محبت بندے کی زبان سے نکلی ہوئی بات در حقیقت اللہ ہی کا فرمان ہوتا ہے. ہو اللہ والا، ہو کون؟ اللہ والا. داڑھی منڈا اللہ والا نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے معذرت کے ساتھ. داڑھی منڈا اللہ والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ داڑھی منڈانا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. آگے آپ جانے آپ کا کام ہے. میں تو حدیث بیان کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے پسند کرو، داڑھی کو معافی دو یعنی بڑھاؤ، اور یہودیوں جیسی صورت نہ بناؤ. یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے وہاں کی بات کرنی، میں نے بتا دیا. آگے آپ جانے آگے کرنا. نماز بے نمازی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. بے نمازی عورتوں کے ساتھ، جو غیر عورتیں ہیں، غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھنے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. ناجائز تعلقات کی بات ہے، غیر عورتوں کے ساتھ وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. وہ دنیاوی پیر جو عورتوں سے پاؤں اپنے دبوائے، وہ جہنم کا حقدار ہے، اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہے. 10 منگیاں پائیاں ہوں، گلے منکے پائے ہوں،
بس سدا دعوے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے جانے سے اللہ نہ ملے، اور یہ اللہ والے کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والے کون؟ جو متقی پرہیزگار ہیں، یاد رکھیں بس اللہ والے متقی اور پرہیزگار۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی پہچان کے قرآن پاک میں یوں ہی کروائی ہے۔ تو پیارے اور محترم، ہمیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو جائیں، اللہ کے ہونے کے لیے آپ کو فارم پر نہیں کرنا پڑے گا، کوئی درخواست پیش نہیں کرنی پڑے گی۔ اللہ کی باتیں مانیں، اس کے رسول کی باتیں مانیں، آپ اللہ والے۔ کوئی مانے نہ مانے، کسی کو منوانے کے لیے نہیں کرنا ہم نے۔ آپ یہ نیک اعمال کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو قرب نصیب ہو جائے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مہکا مدنی ماحول، دینی ماحول ہمیں یوں ہی پیاری پیاری باتیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا ہونا ہے، اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرو، ان کے ساتھ اپنے آپ جو ہے نا وہ بیٹھنا اپنا شروع کر دیں۔ کسی اللہ والے کی نظر پڑ گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہر ہفتے کو تقریباً 9:30 بجے امیر سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ یہ بھی اللہ والے کی صحبت ہے۔ آپ مدنی مذاکرہ دیکھیں، مدنی مذاکرہ مدنی چینل پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، لائیو آتا ہے، آپ اسے ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بڑی آپ کی جو ذہن میں کنفیوژن ہوں گی نا، کنفیوژنز دور ہو جائیں گی، شک و شبہات ہوں گی کسی چیز کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، روحانیت کے بارے میں، دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک۔ آپ بھی کسی بھی کوئی آپ کو وقت ملے ضرور دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی 3 جو صفات ہیں وہ انشاءاللہ اپنے جمعے پیش کی جائیں گی انشاءاللہ۔ ابھی تو میں نے تمیز ہی باندھی ہے، تمیز باندھی ٹائم لگ گیا ہے۔ وہ جو 3 صفات ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب پانے والی ہیں انشاءاللہ اپنے جمعے بیان کی جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی۔ اس اذان کا جواب ہے بلند آواز سے دیجیے گا کہ آپ کے کان سن رہے ہیں۔